السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی علیہ الرحمت والرضوان نے ماقبل میں 2 حدیثیں ذکر کی ماہ رمضان کی فضیلت پر۔ گفتگو وہاں پر شاید یہ چل رہی تھی کہ جب شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تو مسلمان ماہ رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں، یا کوئی بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ایک آدھ جواب شاید ہم نے کل دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیاطین 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شیاطین من الجن اور ایک شیاطین من الانس۔ تو شیاطین من الجن جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن شیاطین من الانس وہ آزاد رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ گناہ یہ شیاطین من الانس جو ہیں وہی کرواتے ہوں۔ بہرحال اپنا اپنا قول ہے، کسی نے کچھ کہا۔ ایک قول عقل کو بہت قریب بھی لگتا ہے، وہ یہ کہ محققین نے فرمایا کہ شیاطین کو تو جکڑ ہی دیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، لیکن انسانی نفس تو آزاد ہر وقت رہتا ہے۔ اس لیے شیاطین ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرواتے، ارتکاب معاصی نہیں کرواتے، بلکہ ان دنوں میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب نفس اور خواہش نفس کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان نے کرایا یا خواہش نفس نے کیا؟ تو اس تعلق سے ہمارے علماء کرام نے ایک پہچان بتائی ہے، وہ یہ کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ تو ورغلانے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر نئے سے نیا گناہ کروانا چاہتے ہیں، اور جو نفس ہوتا ہے نفس ہر نیا گناہ نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے۔ نفس صرف وہ گناہ کرنا چاہتا ہے جس میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے اور جس کی چاشنی اسے مل چکی ہوتی ہے، وہ گناہ کروانا چاہتا ہے نفس۔ تو ہمارے محققین نے فرمایا کہ نفس بار بار اسی گناہ کو کروانا چاہتا ہے جس میں اسے لذت محسوس ہو چکی ہے، اور شیطان ہر نیا گناہ کروانا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک یا ان ایام میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں عام طور سے وہی لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کی لذت وہ پہلے سے، جن گناہوں میں وہ پہلے سے لذت آشنا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن میلان نفس، خواہش نفس کی بنا پر انسان سے ایسے گناہ ہوتے ہیں، یہ بھی ذکر کیا گیا۔ اور وہ بات بھی بہت زیادہ بعید نہیں ہے جو یہ کہا گیا کہ شیاطین من الجن جو ہیں وہ تو گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور شیاطین من الانس وہ تو رہتے ہی ہیں، کیونکہ وسوسہ ڈالنے والے تو یہ تو قرآن نے بھی کہا، یوسوسو کیا ہے، یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسے تو انسان بھی ڈالتے ہیں اور جنات بھی ڈالتے ہیں، یہ تو قرآن نے ہی کہا۔ تو موسوس، وسوسے ڈالنے والے جب دونوں طرح کے ہیں، اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ شیاطین کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، تو ایک تو موسوس باقی رہ گیا نا۔ اس لیے گناہ اگر ہو رہے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے
کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان صحیح نہیں ہے. شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن گناہ کرانے والے یا گناہ کے اسباب کچھ اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا، قال ابو عیسیٰ، اپنی کنیت کا ذکر کرتے ہیں. قال ابو عیسیٰ، اگر یہیں پر کہتے اقول، میں کہتا ہوں، بات تو وہی رہتی، لیکن انتہائی ہضم نفس اور تواضع اور انکساری کے پیش نظر اقولوں اور قلتوں سے تعبیر نہیں کر رہے، بلکہ اپنی کنیت قال ابو عیسیٰ سے تعبیر کرتے ہیں. ایسے ہی امام بخاری کہیں پر اپنی گفتگو جب کرتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں کہیں پر، تو وہ بھی اپنی کنیت وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، قال ابو عبداللہ. تو یہ حضما لنفسی، تواضع کے طور پر، غرور و گھمنڈ اور تکبر سے انتہائی اجتناب کے پیش نظر اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی ابو عیسیٰ نے کہا، وحدیث ابی ہریرہ الذی رواہ ابو بکر بن عیاش حدیث غریب. امام ترمذی کہتے ہیں کہ پہلی والی حدیث جس کی روایت ابو بکر ابن عیاش نے کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے نا ماقبل میں، ان کے راوی کون ہے؟ ابو بکر ابن عیاش. تو کہہ رہے ہیں وہ والی حدیث حدیث غریب، حدیث غریب ہے. کون سی ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں حدیث غریب کسے کہتے ہیں؟ اور میں پہلے تھوڑا سا آگے تک کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اگلی کیا گفتگو ہے وہ بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس پر گفتگو کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حدیث غریب، امام حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث جس کی روایت ابو بکر ابن عیاش نے کی، حدیث غریب، وہ حدیث غریب ہے. لا نعرفہ من روایت ابی بکر ابن عیاش عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ الا من حدیث ابی بکر. ہم اس حدیث کو نہیں جانتے ابو بکر ابن عیاش عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، اس سند کے ساتھ ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر ابو بکر کی حدیث سے اور ان کی روایت سے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ مفہوم ابھی میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہے مطلب. فرماتے ہیں وسال، تو اب اسی پر تائید، کیونکہ امام ترمذی کا اپنا نظریہ کیا ہے کہ حدیث غریب ہے. اب اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے شیخ حضرت امام بخاری کے قول کو ذکر کرتے ہیں تائید کے لیے کہ امام بخاری کا نظریہ کیا ہے اس سے متعلق. تو انہوں نے فرمایا وسال تو محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری سے پوچھا، انہی کا نام ہے محمد ابن اسماعیل. میں نے امام بخاری محمد ابن اسماعیل سے پوچھا ان ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں. فقال، تو انہوں نے کہا، اب انہوں نے سند بیان کی، کیا؟ حدثنا الحسن، حسن بن الربیع، حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن مجاہد. انہوں نے سند، جب اسی حدیث کی سند بیان کی تو دوسری، تو امام بخاری نے جو بیان کی ہے اس کی سند الگ ہے. اب پھر کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن ربیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الاحوص نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے. قولہ حدثنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسی قول کو بیان کیا کس نے؟ حسن ابن ربیع نے. قولہ، وہی قول جو حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، وہی قول، اسی قول کو ہم سے بیان کیا حسن ابن ربیع نے. تو قولہ یہ بیٹا منصوب ہے اور حدثنا کا مفعول ہے. یہ انہی کے قول کو ہم سے بیان کیا حسن ابن ربیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو الاحوص نے، وہ کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے. قال اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، حدیث وہی آ گئی، متن وہی ہو گیا، مفہوم وہی ہو گیا. الفاظ تو ہو سکتا ہے روایت حدیث روات کے اختلاف کی بنا پر الفاظ حدیث تو بدل جاتے ہیں، لیکن مضمون ایک ہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے، یہ دلیل بنتا ہے اس بات پر
کہ حدیث پاک کی روایت بالمعنی جائز ہے، جبکہ قرآن کی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نام ہے النظم الدال علی المعنی کا، دونوں کے مجموعے کا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ اجازت ہے کہ روایت بالمعنی کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے ہیں اور سب اپنے طور سے جب بیان کرتے ہیں مفہوم ایک رہتا ہے لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ آپ جگہ جگہ پر امام ترمذی، امام بخاری کو پڑھیں گے اور جگہ جگہ پر ایک مفہوم کی حدیثیں لائیں گے اور سندیں الگ الگ ہوں گی تو الفاظ بھی بدل جاتے ہیں۔ بالخصوص امام مسلم نے تو اس چیز کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ امام مسلم ایک مفہوم کی ایک باب میں کئی حدیثیں لے کر آتے ہیں اور الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قال، سرکار نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اب کیا ہو، اب اس کے بعد کی وہی پوری حدیث، فذکر الحدیث، پھر پوری حدیث ذکر کی۔ تو اس سے یہ امام ترمذی نے یہ ذہن دیا کہ امام بخاری سے جب اسی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو سند امام بخاری نے دوسری بیان کی، ٹھیک، یہ سند ذکر نہیں کی۔ کیوں نہیں ذکر کی؟ نہ ذکر کرنا اس بات پر دلیل بنا رہے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اس میں کوئی راوی تنہا ہے روایت کرنے میں۔ اب کیا ہے، میں تفصیل سے گفتگو ابھی کرتا ہوں۔ قال محمد، امام محمد سے مراد محمد ابن اسماعیل امام بخاری، قال محمد نے کہا ھذا اصح عندی من حدیث ابی بکر ابن عیاش، یہ جس سند سے میں نے حدیث بیان کی یہ ابو بکر ابن عیاش کی حدیث سے میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے، میرے نزدیک لفظ اصح بول رہے ہیں۔ اصح سے لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معنی فاعلیت کی زیادتی سمجھ میں آئے گی، یعنی زیادہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے مقابلے میں ہے صحیح تو وہ بھی ہے، کیا ہے، صحیح تو۔ لیکن یاد رکھیے یہ معنی لغوی اور اصطلاح نو یا اصطلاح صرف کے اعتبار سے یہ ہم نے معنی بتایا، لیکن محدثین کی اصطلاح میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر کسی حدیث کو کہتے ہیں ھذا اصح تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ اس سے زیادہ صحیح ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو حدیث ہو وہ غیر صحیح ہو۔ اس لیے محدثین اصح کا اطلاق کبھی زیادہ صحیح پر کرتے ہیں تو کبھی راجح پر کرتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پر راجح کے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام بخاری کے اس قول میں پہلا والا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری کے قول کو امام ترمذی نے یہاں پر ابو بکر ابن عیاش کے روایت سے متعلق ذکر کیا اور کہا کہ امام بخاری نے دوسری سند سے جو حدیث ذکر کی ہے وہ دوسری سند سے جو حدیث ہے وہ اصح ہے ابو بکر ابن عیاش کی سند سے، یہی تو کہا نا۔ اور ابو بکر ابن عیاش کی روایت کو، سند کو امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ اور کوئی حدیث غریب ہو تو غریب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صحیح نہ ہو۔ یاد رکھیے جیسے آپ اصول میں پڑھیں گے، نزہۃ النظر وغیرہ ہم پڑھیں گے، حدیث کے غریب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہ ہو۔ جب صحیح بھی ہو سکتی ہے تو اصح اس کے مقابلے میں معنی لغوی یا معنی نحو صرف کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو گیا نا۔ اس لیے یہاں پر تو یہ معنی مراد ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ یہی معنی مراد ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اب میں آپ وہ ذکر کر دوں کہ حدیث غریب کہتے کسے ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے حدیث غریب کہا تو بیٹا غریب کا معنی غربت کا ہوتا ہے، غریب غربت سے بنا ہے، اور غربت ہماری اردو اصطلاح میں الگ ہے اور عربی اصطلاح میں لغت میں الگ ہے اس کا معنی، اور محدثین کی اصطلاح میں اس کا معنی الگ ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں غرابت کا مطلب ہوتا ہے تبحت، کیا ہوتا ہے؟ یعنی راوی کا ایک ہو جانا، ایک رہ جانا۔ کوئی حدیث راویوں نے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور سننے والا کوئی ایک ہی صحابی ہو مثلا،
اور اس نے پھر دوسروں کو بیان کیا. تو روایت یہاں تو اصل سند ہی میں ایک ہی راوی رہا. اس کو محدثین اصول حدیث کی اصطلاح میں فرد بھی کہتے ہیں، غریب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرد کا معنی تو بالکل ظاہر ہے نا، ایک ہے، تو فرد بھی کہتے ہیں اور غریب بھی کہتے ہیں. تو غریب فرد ہی کا معنی ہے، دوسرا لفظ ہے غریب. ٹھیک ہے، غریب کا معنی ذہن میں آ گیا. یہ میں نے مثال ایسی دی کہ اصل سند ہی میں ایک راوی ہو، پھر بعد میں چاہے 1000 ہو، اس سے مطلب نہیں ہے. یہ اصل سند میں اگر ایک ہی راوی ہو، یہ بھی فرد ہے، یہ بھی غریب ہے. اور اگر اصل سند میں ایک راوی نہ ہو، اصل سند میں تو راوی بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا اور بے شمار صحابہ کرام نے اس کو سنا اور انہوں نے روایت کی. لیکن روایت کرنے کے بعد تابعین کے طبقے میں یا تبع تابعین کے طبقے میں جا کر اس حدیث کا روایت کرنے والا کوئی ایک راوی رہ گیا ہو. اصل سند میں تو کئی تھے لیکن بعد میں ایک راوی رہ گیا، تو ایک راوی کہیں پر بھی کسی طبقے میں اگر ایک راوی روایت کرنے والا رہ گیا تو اس کو بھی فرد کہیں گے. اب لیکن دو طرح کے فرد ہو گئے نا، ایک اصل سند میں اور ایک بعد میں. اصل سند میں اگر راوی ایک ہے تو اس کو بیٹا فرد مطلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرد مطلق کہتے ہیں. اور اگر اصل سند میں انفراد نہیں ہے، فردیت نہیں ہے، بعد میں ہوئی ہے، تو اس کو فرد نسبی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرد نسبی، نسبتاً، شروع میں نہیں ہے بعد میں ہوا ہے تو فرد نسبی کہتے ہیں. تو غریب کا اطلاق تو بیٹا دونوں پر ہوگا. اچھا ایک بات مجھے اور بتاؤ، یہاں پر حدیث اگر کہیں پر راوی اصل سند ہی میں ایک ہے، فرض کریے کوئی ایک صحابی ہے، سے انہوں نے روایت کی، غریب تو ہے حدیث. ان صحابی سے پھر اور لوگوں نے روایت کی، یہاں تک کہ امام اعظم تک آئی، دوسرے ائمہ تک آئی، اور علل اتصال وہ اس کی سند ہم تک پہنچ گئی، تو حدیث تو متصل سند رہی یا نہیں رہی؟ سند تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مل رہی ہے نا، تو متصل سند تو حدیث رہی. اور اتفاق سے سارے راوی ثقہ بھی رہے، عادل بھی رہے، تام الضبط بھی رہے، غیر معلل بھی رہے، غیر شاذ بھی رہے. حدیث صحیح تو اسی کا نام ہے. تو بیٹا غریب ہونے کے باوجود حدیث صحیح ہو سکتی ہے، غریب ہونے کے باوجود. اس لیے غرابت یہ صحت کے منافی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث غریب ہے تو ایک دم اس کے جھانسے میں مت آ جانا کہ ارے یار سمجھ لو کہ ارے حدیث تو کمزور ہو گئی. وہ دکھا دے کہ دیکھیے یہاں پر ایک ہی راوی ہے، تو جھانسے میں مت آئیے، کیونکہ غرابت صحت کے منافی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی. ٹھیک ہے، اس لیے اگر حدیث غریب ہے تو وہ بھی لائق استدلال ہوگی، دلیل وہ بھی حدیث صحیح ہوگی. ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی راوی تام الضبط نہ رہے، عادل نہ رہے، تو وہ صحت کی درجے سے نکل کر حسن میں پہنچ جائے، ایسا بھی ممکن ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب ہونے سے صحیح ہونے سے خارج نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی یہ کہے، اچھا دوسری چیز، یہ تو میں نے اصل سند کی گفتگو کی. فرد نسبی اگر ہو تو اس صورت میں تو صحابہ کرام تو بہت سارے انہوں نے روایت کی، تابعین نے روایت کی، پھر تبع تابعین میں، پھر کہیں نہ کہیں جا کے آگے جا کے اس میں انفراد آ گیا، فردیت آ گئی. اور ابھی میں نے بتایا کہ کسی حدیث کی صحت کے منافی نہیں ہے غرابت. ٹھیک ہے. خاص کر ہم حنفیوں کے لیے یہ بڑا مضبوط ہے کہ کسی حدیث کو کوئی اگر ضعیف بھی کہتا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ضعف کس بنا پر ہے، اور اگر وہ سند کی بنا پر کہے، سند کی بنا پر ہی ضعف کہے گا، ورنہ تو نفس حدیث میں تو کوئی ضعف نہیں ہوتا ہے. سند کی بنا پر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سند میں جہاں پر ضعف دکھا رہا ہے، جس راوی میں کمزوری دکھا رہا ہے، وہ امام اعظم سے پہلے کے ہیں، امام اعظم کے بعد کے ہیں. امام اعظم سے پہلے کا تو وہ ضعف دکھا ہی نہیں سکتا، یقینی طور پر نہیں دکھا سکتا. کیوں؟
امام اعظم نے جن سے روایت کی ہوگی یا تو وہ صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے. وہاں تو ذوف دکھا نہیں سکتا. ذوف عام طور سے دکھائے گا تو کہاں؟ بعد والوں میں. تو بیٹا ہمارے مسائل مذہب حنفی کا مدار جو ہے وہ امام اعظم سے بیان کردہ احادیث صحیحہ پر ہے. اور امام اعظم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ جو حدیث صحیح آ جاتی ہے وہی میرا مذہب ہوتا ہے, وہی میرا. تو اگر ذوف بعد میں آ بھی گیا تو حنفی پہ کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ حنفی تو کہاں تک کی سند دیکھے گا؟ امام اعظم تک کی, اور وہاں تک سند میں کوئی ذوف نہیں ہے. اس لیے مذہب حنفی سے جو مسائل ہیں مذہب حنفی کے, وہ مسائل عام طور سے احادیث صحیحہ سے ہی ثابت ہیں, وہاں پر ذوف نہیں دکھا سکتا آدمی. اس لیے یہ بنیادی بات یاد رکھے یہ کہ اگر کوئی غیر مقلد کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس سے پوچھئے ذوف بتائیے ہے کہاں؟ ذوف اگر امام اعظم کے بعد دکھا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے. ٹھیک ہے, مضر اس کے لیے ہے کیونکہ وہ تو کسی امام کو مانتا ہی نہیں ہے. اس کے پاس تو اب پہنچی لوگوں سے, اماموں کے ذریعے سے مانتا نہیں ہے کہ جس نے استدلال کیا وہ تو خود استدلال کر رہا ہے, تو اس کے لیے تو ہر حدیث ضعیف ہوگی یار. وہ تو خود استدلال کر رہا ہے نا, وہ تو امام کو مان نہیں رہا ہے. اب وہ دکھائے سند کہاں کہاں قوی تھے, وہ تو یہ بھی نہیں دکھا سکتا کہ کہاں کہاں راوی قوی ہیں. ذوف تو دور کی بات کہ کون, یہاں تو سبھی ضعیف ہوں گے اگر 1400 سال گزر گئے. وہ تو استدلال آج کر رہا ہے نا, وہ تو امام مان نہیں رہا, وہ تو استدلال آج کر رہا ہے. تو اس کے لیے تو حدیث کوئی ایسی نہیں بچے گی شاید جس میں ذوف نہ ہو ہے. تو شامت تو یہاں پر تو غیر مقلد کی ہے. ہاں اچھا, یہ میں نے غریب کی گفتگو کی. صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں, انہوں نے اگلی حدیث میں کہا نا, کیا کہا تھا دوسری والی حدیث میں؟ حدیث صحیح, ھذا حدیث صحیح, ھذا حدیث صحیح کہنے سے یہ مت سمجھ لیجئے کہ پہلی حدیث صحیح نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا وہ غریب ضرور ہے لیکن غریب ہونے یہ صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے. حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو حدیث صحیح کے اندر بیٹا 5 شرطیں اگر پائی جائیں تو حدیث صحیح ہوتی ہے. کیا؟ متصل سندہ بے نقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ. آپ کے نزہت النظر کے غالباً یہ الفاظ ہیں. وہ سند, وہ حدیث جس کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو, ایسے راویوں کے نقل سے جو راوی عادل بھی ہوں, تام الضبط بھی ہوں, اور اس میں نہ ہی کوئی علت ایسی علت جو طعن کی باعث بنتی ہے, ایسی کوئی علت بھی نہ پائی جائے, اسباب طعن بھی نہ پائے جائیں, ولا شاذ, اور نہ ہی وہ شاذ ہو. یہ ساری اصطلاحات آپ وہاں پر پڑھیں گے. یہ 5 شرطیں ہوئی. کتنی؟ کون کون سی؟ ایک تو اتصال سند ہو رسول کریم تک, دوسرا روایت کرنے والے نقل کرنے والے عادل ہو, تیسری تام الضبط, چوتھی معلل نہ ہو, علت نہ پائی جائے کوئی بھی علت قادحہ, اور شاذ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ 5 شرطیں اگر ہوں گی کسی حدیث میں تو اس حدیث کو, اس کی سند میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو حدیث صحیح کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ حدیث صحیح کہلائے گی. اگر ان 5 شرطوں میں سے 4 شرطیں تو پائی جائیں, کوئی ایک شرط اگر نہیں پائی جائے تو بیٹا وہی حدیث صحت کے درجے سے حسن کے درجے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, صحت کے درجے سے. اب حسن کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں, حسن لعینہ, حسن لغیرہ. تفصیلی گفتگو آپ نزہت النظر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ حدیث صحیح کی تعریف یاد ہوئی, غریب کی یاد ہوئی. یہی 2 لفظ یہاں پر آئے. جہاں جہاں جو بھی اصطلاح آئے گی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے.